عمران خان نے ایک بار پھر حکومت کے ساتھ مذاکرات سے انکار کر دیا. واضح کیا بات چیت صرف الیکشن پر ہو سکتی ہے جس پر ان کی پارٹی کے ارکان شرکت کریں گے. اگر اب الیکشن نہیں ہوئے تو اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے. چیئرمین پی ٹی آئی کے خدشات کا اظہار. 90 دن میں الیکشن نہ کرانے کو آئین کی خلاف ورزی قرار دے دیا. حکومت کا چیف جسٹس سمیت 3 ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ. 9 رکنی بینچ 3 کا رہ گیا. تینوں نے فل کورٹ کی استدعا مسترد کر دی. اپنے ساتھی اکثریتی ججز کی بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. ایسا محسوس ہوتا ہے 3 جج صاحبان ہر قیمت پر اس فیصلے کو خود کرنے پر بضد ہیں. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا انٹرویو. الیکشن التوا کیس کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کل دوبارہ کرے گا. جمعے کو آخری سماعت میں چیف جسٹس سے فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے انتخابات تک تمام فریقین سے پرامن رہنے کی گارنٹی مانگی تھی. پیر کا سورج نوید لے کر طلوع ہونے کی امید کا بھی اظہار کیا. بھٹو کے نواسے نے بھٹو کے آئین پر حملے کا فیصلہ کر لیا. جس آئین پر پیپلز پارٹی فخر کرتی تھی اس پر ضرب لگنے جا رہی ہے. شاہ محمود قریشی کا پیپلز پارٹی سے خاموشی توڑنے کا مطالبہ. رانا ثناء اللہ نے ججز پر براہ راست حملہ آور ہونے کی کوشش کا الزام لگا دیا. کل سپریم کورٹ سے اظہار یکجہتی کرنے کا اعلان. عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو سپریم کورٹ کل ملک کے ایک اور وزیر اعظم کو فارغ کر دے گی. فواد چودھری کا دعویٰ. حکومت کے اتحاد اور تحریک انصاف کی جنگ نے آئینی بحران پیدا کر دیا. ادارے متنازع ہو رہے ہیں. ملک ایسے نہیں چلے گا. سراج الحق کا 90 روز میں ہی انتخابات کرانے کا مطالبہ. سیاسی ٹمپریچر میں اضافے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. سیاسی انتشار سے عوام اور ملک کو نقصان پہنچے گا. امیر جماعت اسلامی کا تمام جماعتوں کے اسٹیک ہولڈر سے رابطوں کا اعلان. ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا نتیجہ بھی 0 نکلے گا. عدلیہ یا سڑکوں پر عوام میں سے ایک کا فیصلہ ماننا ہوگا. ملک میں جمہوریت انارکی کی طرف چلی جائے گی. شیخ رشید احمد کا بیان. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن لاہور میں مشاورتی اجلاس. موجودہ ملکی سیاسی اور آئینی صورتحال پر تبادلہ خیال. کراچی میں گیس کا بحران سنگین شکل اختیار کرنے لگا. رمضان المبارک کے دوران مختلف علاقوں میں 15 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ. سحر ہو یا افطار چولہے ٹھنڈے رہنے لگے. خواتین لکڑیاں جلا کر کھانا بنانے پر مجبور ہو گئیں. مفت آٹے کی تقسیم کے دوران ساہیوال میں ایک اور جان چلی گئی. ساہیوال میں مفت آٹا پوائنٹ کی قطار میں کھڑا شخص دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا. بھاول نگر کے علاقے فورٹ عباس میں فری آٹا پوائنٹس پر بدنظمی. پولیس نے شہریوں پر ڈنڈے برسا دیے. ڈیرہ اللہ یار میں رمضان سستا بازار کا آٹا پوائنٹ پر دھکم پہ 3 خواتین زخمی ہو گئیں. پشاور میں مفت آٹے کی تقسیم میں کرپشن کا انکشاف. فوڈ ڈپارٹمنٹ کی غیر رجسٹرڈ افراد کو آٹا فراہمی پر مقدمات درج اور کرپٹ ڈیلرز کو گرفتار کرنے کی ہدایت. شہر میں مفت آٹے کے مرکز پر ہنگامہ آرائی کی رپورٹ مرتب. اسپورٹس کمپلیکس کو 8 مقامات پر نقصان پہنچا. دیواریں اور شیشے بھی توڑ دیے گئے. رمضان کا پہلا عشرہ مکمل ہونے کے باوجود پھلوں کی قیمتیں آسمان سے نیچے نہیں آ سکیں. کیلا 250 سے 300 روپے فی درجن، سیب 300 روپے اور امرود 150 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے. شہریوں کا انتظامیہ سے پھلوں کی قیمتیں کم کرانے کا مطالبہ. سندھ ریونیو بورڈ کی ٹیکس وصولیوں میں اضافہ. گزشتہ برس مارچ کے مقابلے میں رواں سال مارچ میں 28% زائد ٹیکس جمع. وصولی 19 ارب 3 کروڑ 40 لاکھ روپے پر پہنچ گئی. 9 ماہ میں 128 ارب 20 کروڑ روپے جمع کیے. وزارت تجارت کی پاک اسرائیل تجارتی تعلقات کی خبروں کی تردید. صہیونی ریاست سے تجارتی تعلقات ہیں نہ ہی پاکستان ایسے تعلقات کا خواہاں ہے. ایک پاکستانی یہودی شہری نے ذاتی حیثیت میں UAE کے راستے چند اشیاء اسرائیل بھیجی جس سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے. وزارت تجارت نے واضح کر دیا. درآمدی خام مال پر پابندی کے باعث ملک میں موبائل فون تیار کرنے والے 30 یونٹس بند کر دیے گئے. زیادہ تر کمپنیوں نے ملازمین کو اپریل کی نصف تنخواہ دے کر فارغ کر دیا. 20,000 ملازمین کا مستقبل داؤ پر لگ گیا. کراچی کے علاقے بفر زون میں پانی کی بندش کے خلاف علاقہ مکین سڑکوں پر آ گئے. مظاہرین نے سخی حسن سے پیپلز چرنگی جانے والی سڑک بلاک کر دی. مظاہرین کا فوری پانی کی فراہمی کا مطالبہ. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کوہ سلیمان رینج کے پہاڑوں پر طوفانی بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال. یوب اور DI خان کی قومی شاہراہ پر لینڈ سلائیڈنگ. سینکڑوں مسافر بسوں اور گاڑیوں کی طویل قطاروں میں لگ گئے.
कराची में सोहराब गोड पुल पर बहादुर शहरी ने मोटरसाइकिल पर सवार 3 डाकुओं को कार से टक्कर मारकर गिरा दिया। अवाम का मुल्जिमान पर तशद्दुद, अस्पताल मुंतकली के दौरान एक डकैत हलाक, 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, कब्जे से असलहा बरामद। लाहौर में साबिक एसपी चौधरी फरहत अब्बास के कत्ल का ड्रॉप सीन, मकतूल की बेवा भाभी और सिक्योरिटी गार्ड आरिफ आफरीदी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मकतूल ने भाभी को जाती गार्ड रखने से मना किया था। मुलजिम 2 हफ्ते से मकतूल के घर के करीब रिहाइश पजीर था। ईरान में सिलेंडर धमाके में जहां बहक 3 बच्चों समेत 5 अफराद की लाड़काना में तदफीन कर दी गई। चंद रोज कबल ज़ियारत पर गए अफराद तेहरान में सिलेंडर फटने से जहां बहक हो गए थे। पंजाब में कैदियों के अहले खाना से मुलाकात का दौरानिया 20 से बढ़ाकर 35 मिनट कर दिया गया। जिगर और गुर्दे के अमराज में मुब्तला कैदियों के इलाज के लिए महकमा जेल खाना जात और PKLI में मुआहिदा। उम्रा ज़ायरीन 60,000 रियाल से ज्यादा रकम और कीमती अशिया लाने से गुरेज करें। बैंकिंग एप्स डाउनलोड करने में एहतियात का मुजाहरा करें। नामालूम पैगामात और लिंक्स को नजरअंदाज करें। सऊदी अरब ने गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन के लिए नई हिदायत जारी कर दी। भारतीय अदालत ने गुजरात फसादात में मुलव्वस तमाम मुल्जिमों को बरी कर दिया। एडिशनल सेशन जज का 20 साल पुराने केस में 26 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म। 39 मुल्जिमों में से 13 की दौरान ट्रायल मौत हो गई थी। इटली में अंग्रेजी समेत दीगर गैर मुल्की जबान बोलने पर पाबंदी का बिल पार्लियामेंट में पेश। गैर मुल्की जबान बोलने पर 1 लाख यूरो तक जुर्माने होगा। सरकारी इदारों में गैर मुल्कियों से मुकामी जबान में बात होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान लाहौर में होने वाले 3 T20 मैचेस के टिकट की ऑनलाइन फरोख्त शुरू हो गई। 250 रुपए वाले टिकट्स बड़ी तादाद में बिक गए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड कप 2023 के लोगों की रोनुमाई कर दी। क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में रवा साल अक्टूबर नवंबर में होगा। वर्ल्ड कप का शेड्यूल अभी तक जारी नहीं हो सका। और सुरों से भरपूर गरजदार आवाज के मालिक शौकत अली को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। लोक गीतों को जिंदगी देने वाले गुलकार की गजलें, गीत और मिली नगमे आज भी कानों में रस घोल देते हैं।